الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک مخصوص خوشبو نکلتی ہے۔ اچھا، اب خوشبو کیسی نکلتی ہے؟ میں اور آپ جب خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو پرچیز کرنے جاتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ لانگ لاسٹنگ ہو، فریگرنس بھی اچھی ہو اور تھوڑا سا دور تک بھی جائے، لیکن یہ ایسی خوشبو ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پر کہیں بھی بیٹھ کر جب لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، اور اس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر جان لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے، آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ درود پاک ہے۔ اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ اتنی خوشبو اور وہ خوشبو جو آسمانوں تک پہنچے، وہ کیوں نہ ہو کہ ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے، ہم نام کس کا لیتے ہیں۔ میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ جب آقا کی بات ہوتی ہے، اور سبحان اللہ، میرے آقا خود کیسے مہکتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خوشبو کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، راستہ ڈھونڈنا ہوتا تھا۔ آج معاملہ آسان ہو گیا ہے، نیویگیشن آ گئے ہیں، لوکیشنز آ گئی ہیں، مگر آج سے 1450 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے پاس ایک نیویگیشن تھا، ایک لوکیشن شیئر ہوتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے ہیں، یا آقا کہاں موجود ہیں، یا کدھر سے گزر کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا نیویگیشن تھا، وہ سسٹم کیا تھا کہ صحابہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے کھڑے ہو کر سونگھا کرتے، خوشبو بتاتی آقا گزر کے گئے ہیں۔ ہاں، بریلی کے تاجدار نے یہ بات بتائی نا، کیا فرق پڑ جاتا تھا اس گلی پر جہاں سے سرور کائنات گزر کر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ شناخت کیا تھی، نیویگیشن کیا تھا، راہ گزر کی شناخت ہے۔ کیا وہ بات تھی جو بتاتی تھی کہ پیارے آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گلی جس سے آقا گزرتے تھے نا، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ نیویگیشن تھی ان کی، مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اچھا جناب، یہ بات تو 1450 سال پہلے تھی نا۔ ہاں، معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں، آج بھی مدینے بھیج دو کسی عاشق رسول، میں کہتا ہوں کسی عاشق کی آنکھوں پہ کھپڑی پٹی باندھ، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر دل ایمان والا اور عشق رسول والا ہے نا، اس کی ہوا، اس کی سانس بتائے گی کہ یہ گلیاں کچھ اور ہیں، یہ فضائیں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتاتی ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں تو صحابہ نے کیا سونگا ہوگا، سبحان اللہ، مگر اتنا ٹائم، ایسی لانگ لاسٹنگ ہے۔ بلکہ عاشقان رسول تو جب مدینہ قریب آنے والے ہوتا ہے نا، مدینے پہنچے نہیں ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ فضا بدل رہی ہے، ہوا بدل رہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو۔ ہوا ٹچ ہو جائے گنبد خضرا سے، اس کی فضا، اس کی فریگرنس، اس کی بشاشت الگ ہو جاتی ہے۔ اور عشق والا بندہ تو ہو اور اعلیٰ حضرت جیسا ہو
سبحان اللہ. وہ تو اپنے وطن میں بھی جب پھولوں کی خوشبو سونگتے تھے نا. دیکھیں عشق کی معراج کیا ہے. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت صدقے ہمیں سچا عاشق رسول بنا. جو جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کو ہر خوبصورتی میں محبوب یاد آتا ہے. اس کو چاند میں بھی محبوب یاد آتا ہے, اس کو سورج کی خوبصورتی محبوب یاد آتا ہے, اس کو پھولوں میں بھی محبوب یاد آتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج مدینے سے ہوا آئی ہے, کیونکہ پھول بڑا زبردست مہک رہے ہیں. ہم کہتے ہیں گلاب بڑا مہک رہا ہے, بڑی اچھی خوشبو. نہیں, چونکہ عشق کی وہ معراج تھی. کیا لکھتے ہیں, کیا وہ ہے نا, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. کہتے ہیں آج کچھ نیا ہی پھول خوشبو دے رہے ہیں, لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے. تو اللہ ان ہواؤں کا صدقہ نصیب فرمائے. اچھا ایک اور بات, پیارے آقا خوشبو کون سی لگاتے تھے؟ یہ جو خوشبوئیں ہیں نبی پاک یقیناً عطر استعمال فرماتے تھے, مگر میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. نوجوان بیٹھے ہیں, لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, کسی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو, کتنا ہی کمال کا بندہ کیوں نہ ہو, جس کو لوگ پسند کرتے ہوں, اس کے پسینے سے بو آتی ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے پسینے کی بو ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم عطر لگاتے ہیں, باڈی اسپرے کرتے ہیں, تاکہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عطر لگاتے اسی لیے نا. لیکن میرے آقا وہ ہیں, کائنات میں ایسا کوئی نہیں, پسینے سے سب کے بو آتی ہے, مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ ایسا کہ سبحان اللہ اس سے بہتر خوشبو کائنات میں کوئی نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور عطر چاہیے, خوشبو خریدنی ہے. عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں, جو بھی اب بھی مکے مدینے جائیں, جیسی عطر کی دکانیں وہاں دنیا میں کہیں نہیں, اور جتنا مہنگا عطر وہاں ہے ویسا بھی نہیں ہے. بعض اوقات تو ہم صرف ٹیسٹ کر کے آ جاتے ہیں جب اس کی قیمت سنتے ہیں, لیکن وہ لوگ شوق سے لگاتے ہیں, شروع سے لگا رہے. شادی تھی تو خوشبو کی ضرورت تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ فرمایا کل آنا, ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا, ساتھ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. وہ صحابی رسول دوسرے دن حکم کے مطابق پہنچ گئے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسینہ مبارک بھی خوب حاضری دیتا تھا. ہاں آقا کی بارگاہ میں پسینے کی حاضری بھی خوب ہوتی تھی. تو نبی پاک نے اس کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا, اور اس صحابی کے سامنے اس شیشی کو بھرنا شروع کر دیا. اب صحابی کا عقیدہ, بلیف, عشق دیکھیں. مانگی خوشبو ہے اور دے پسینہ رہے. خوشبو اور پسینہ اٹس کوائٹ پوزیٹو, آپ ایک دوسرے کے یوں سمجھیے کہ اپوزٹ ہیں. خوشبو اور پسینہ اپوزٹ چیزیں ہیں. پسینہ ہے تو بدبو ہے, خوشبو نہیں ہے. مگر نبی پاک مانگا خوشبو جا رہی ہے, دے پسینہ رہے ہیں. اچھا وہ خوشی خوشی گھر لے گئے کہ جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا, دلہن کو دے دینا. اور دلہن بھی کیسی فرما بردار, جب پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ عطا فرمایا, اس نے خوشبو کی جگہ پسینہ استعمال کرنا شروع کیا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں, جب خوشبو لگائی نا اس نے, تو وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین, خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. پورا گھر ہی مہکنے لگ گیا. اللہ اکبر. اور میرے آقا ایسا کمال دکھائیں اور بریلی کے تاجدار کا قلم خاموش رہ جائے. ہیں کیا خوبصورت کرا بات لکھی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن دھول. ایسے آقا ہیں کہ آپ اپنا پسینہ عطا فرمائیں تو وہ گھر خوشبوؤں والا ہو جائے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ نارملی گن کھاتے ہیں. میں نہ نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہا ہوں, نہ پیارے آقا کے حسن اقدس کی بات کر رہا ہوں, نہ چہرے کی رنگت کی بات کرتے ہیں, نہ نورانی داڑھی کی بات کرتے ہیں, نہ سخاوت والے ہاتھوں کی, نہ پیارے آقا کے پیراہن کی. میں صرف ان دو چیزوں کی آج بات کروں گا کہ جن سے لوگ نارملی گن کھاتے ہیں, مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک پسینہ اور ایک تھوک. تھوک جو ہے وہ نارملی کسی کے سامنے تھوک دے تو اس کو گھنانے لگ جاتی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب کا کمال کیا تھا. ایسا کوئی کمال والا ہے تو بتاؤ نا, ایسا کوئی با کمال شخصیت دنیا میں ہے تو بتائیں. پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں؟ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی 4 بیویاں تھیں. چاروں بیویاں
अच्छी सी खुशबू लगाती थी अपने शौहर के लिए तैयार। ये अच्छी बात है, शौहर के लिए तैयार होना चाहिए। हमारी इस्लामी बहनें, घर वाले अगर सुन रहे हैं या बाद में सुने, नॉर्मली बाहर वालों के लिए तैयार हो रहे होते हैं और घर के अंदर उनका हाल बुरा होता है। हालांकि मर्द के लिए, शौहर के लिए जीनत करना अफजल है, और वो अच्छा है, सवाब की नीयत से करे तो सवाब भी मिलेगा। तो ये सहाबाए किराम का भी तरीका था, हमारे आका की तालीमात भी हैं। तो वो अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, आपस में खुशबू भी लगाती, मगर चारों एक बात नोट करती थी कि हजरत उतबा की खुशबू इन चारों से ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, बीवी तो घर में ही होती है, कहा आपने देखा कौन सी खुशबू लगाते? दूसरी बीवी कहती मैंने भी कभी देखा नहीं। तीसरी ने कहा मैंने भी नहीं देखा, कोई इत्र की शीशी भी नजर नहीं आई घर में, लगाते कौन सी खुशबू हैं? हम सबसे अच्छी खुशबू इनकी होती है। एक दिन कहा आज ये बताएं, आप हमसे सबसे ज्यादा महकते हैं, आप कौन सी इत्र लगाते हैं? कहा मैं तो कोई इत्र नहीं लगाता, मैं कोई खुशबू ही नहीं लगाता। तो कहा हुजूर इतने कैसे महकते हैं आप? अब सुनो हजरत उतबा बिन फरकत का वाकया। कहते एक बार मेरी बॉडी पर, मेरे जिस्म पर जल्दी बीमारी हो गई, आबले से पड़ गए थे, दाने हो गए। सहाबाए किराम की भी कमाल था, जो चाहिए होता आका के दरबार में चले जाते थे, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। का हुजूर आबले पड़ गए, बॉडी पे प्रॉब्लम हो गई है। नबी पाक ने मुझे कहा कि ए उतबा अपना कुर्ता उतारो। मैंने आका के सामने अपना कुर्ता उतार दिया। प्यारे आका ने कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम नहीं लगाई। प्यारे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, अपना मुबारक थूक मुबारक निकाला, मेरे जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। हजरत उतबा कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, कभी जिल्द पर बीमारी नहीं हुई, उस दिन से आज तक मैं ऐसे ही महक रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम क्यों ना कहें वो कमाल हुस्न हुसूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या बात है मेरे आका की और उनके कमालात की। मदीने के लोग आते, दूर दराज से लोग आते और आकर कहते हुजूर हमारा कुआं खारा है, पानी पिया नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। आका या तो कुएं के पास जाते, कुल्ली फरमाते, अपना लुआब दहन कुएं में डाल देते, वो कुआं मीठा हो जाता, और कुआं दूर होता तो कुल्ली करके पानी दे देते। वो पानी जाकर जब साहबा कुएं में डालते, वो कुआं मीठा हो जाया करता। ऐसा लुआब दहन, ऐसा पसीना मुबारक, सुभान अल्लाह।